اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم مدینے کی جانب وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدہ ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا۔ بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب اس نے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلے کے وقت بھی محض تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلایا، تاکہ دونوں لشکر لڑائی میں مستعد رہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کو شکست فاش کے امر کو پورا کر دے جو عند اللہ مقرر ہو چکا تھا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والوں، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر دکھائے، اور اس نے ان سے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا،
اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا مغرور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بڑا تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھ لو۔ یہ عذاب ان اعمال بد کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں۔ ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کے مانند ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر ارزانی فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بارہا عہد لیا، پھر وہ ہر بار اپنے عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پا لیں تو ان کے عبرتناک قتل کے ذریعے ان کے پچھلوں کو بھی بھگا دیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔
وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی۔ بے شک وہ بڑا غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اے نبی معظم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ اے نبی مکرم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں، یعنی حق کی خاطر لڑنے پر آمادہ کریں۔ اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آخرت اور اس کے اجر عظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے کافر قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان حربی کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا لیں۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا، سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیے میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں،
اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں غلبہ کفر و باطل کا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں۔ انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔